زنداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زنداروں، مولانا حاضر امام جب جماعت میں فرمان مبارک فرماتے ہیں تو ہمیشہ فرمان کے آخر میں مولا گج جماعت کو اپنی خاص دعا و برکات سے نوازتے ہیں، اور ان دعا و برکات میں جماعت کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مولا ان دعاؤں سے جماعتوں کو نوازتے ہیں، جیسے کہ مشکل آسان ہے، لمبی زندگی ہے، اچھی صحت ہے، تمام امیدوں کی تکمیل ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا گزشتہ چند سالوں سے مولا کی چند وزٹ میں مولا نے جماعتوں کو جو دعائیں دی ہیں آخری میں، ان میں مولا نے جن دعاؤں کا اضافہ کیا ہے ان میں ایک دعا یہ ہے کہ آپ کے خاندانوں میں اتحاد قائم رہے، ہمارے فیملی میں یونٹی برقرار رہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ان دعاؤں کی جماعت کو ضرورت پڑی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندانوں میں کمزوری آنے لگی ہے، رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں، خاندان کا، فیملی کا جو احترام ہے، جو عزت ہے، فیملی کو مضبوط بنائے رکھنے کے لیے جو ہر شخص کا ایک کمٹمنٹ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس میں کمزوری اور کوتاہی آنے لگی ہے، یا یوں کہیے کہ اس پہ پریشر آنے لگا ہے، اس پہ دباؤ آنے لگا ہے، جس کی وجہ سے خاندان کمزور پڑنے لگے ہیں۔ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے نیو یارک میں 1986 کے اپنے دورے میں 10 نومبر کو یہ فرمان مبارک فرمایا تھا کہ ریسپیکٹ اینڈ اپہولڈ دا ٹریڈیشن آف فیملی، دا یونائٹڈ فیملی، دا فیملی دیٹ ہیلپس آل اٹ ممبرس، دیٹ سیکس ٹو فیس ڈیفیکلٹی ٹوگیدر اینڈ ناٹ ڈیوائسively، and remain strong in keeping your families united and happy۔ خاندان کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرو، خاندانوں کو اس طرح رکھو کہ مشکلات اور تکالیف کا مقابلہ آپ مل کر کریں، نہ کہ جدا جدا ہو کر کریں۔ اپنے گھرانے کو مضبوط رکھیں، ملا کے رکھیں اور خوشحال رکھیں۔ آج ہم اس حوالے سے کچھ باتیں کریں گے کہ ہم اپنے خاندانوں کو خوشحال کیسے رکھ سکتے ہیں، ملا کر کیسے رکھ سکتے ہیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو خاندان میں دراڑیں ڈالتی ہیں۔ فیملی کے جتنے بھی اہم کیریکٹرز ہیں ان سب کی تھوڑی ذمہ داریاں اور تھوڑی حقوق کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ممکن ہے یہ سب پہ یکساں طور پر لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کی اپنی دنیا ہے، ہر خاندان اپنی جگہ پر ایک دنیا ہے، مگر کم از کم اپنے خاندان کی طرف، اپنے فیملی کی طرف اور فیملی کی ذمہ داری کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ دے سکیں گے۔ ہم سے کوئی بھی پوچھے گا کہ ہماری زندگی کی اہم ترین ذمہ داریاں کیا ہے یا ہماری پرائرٹیز ہماری لائف کی کیا ہے، تو شروع کے 2-3 پرائرٹی میں سے ایک یہ ضرور آئے گی کہ ہماری فیملی ہماری ترجیحات میں سے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے فیملیز کے لیے، اپنے خاندان، اپنی بیوی بچوں کے واسطے کرتے ہیں، لیکن کسی پرائرٹی کو، کسی ترجیح کو محض ترجیح قرار دینا کافی نہیں ہے، ترجیح کو ترجیح کے طور پہ سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خاندان یا ایک فیملی کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ خدا کی رحمتوں میں سے ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اور تمہارے جوڑوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان خدا فرماتا ہے میں نے رحمت اور محبت رکھی ہے، اور اس محبت اور رحمت کی بنیاد پر ایک خاندان جنم لیتا ہے۔ خدا نے خاندان کی بنیاد محبت پر رکھی ہے، اور خاندان مضبوط محبت پر ہی رہ سکتا ہے۔ ایک خاندان کے بہت سے کیریکٹر ہے، لیکن ہم شروع شادی سے کرتے ہیں، کیونکہ شادی سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اور خدا بھی اسے اپنی رحمت قرار دیتا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ایک خاندان جنم لیتا ہے۔ شاید ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ضروری ہے، سب لوگ شادی کرتے ہیں اس لیے ہمیں بھی شادی کر لینی چاہیے۔ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے اپنے کئی فرامین میں ہمیں شادی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے۔ مولانا نے فرمایا شادی ایک اہم رواج ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس بندھن میں بندھنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے آپ یہ اپنے یقین دہانی کریں اپنے آپ پر کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں۔ مولانا نے فرمایا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے روحانی بچے ہاف ہارٹیڈلی، یعنی بغیر سوچے سمجھے معمولی سمجھ کر اس بات کو ہلکے دل سے شادی کر لے، اور اس کے بعد سال دو سال کے بعد کاؤنسل سے آ کر کہے کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اپنی بیوی سے الگ ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا اگر آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے بغیر شادی کریں گے تو آگے آپ کو بہت مسائل درپیش ہوں گے، اور ہم نہیں چاہتے، مولانا نے فرمایا، کہ ہماری جماعت میں ٹوٹے ہوئے خاندانوں کی بہت بڑی تعداد ہو۔ پہلے کے مقابلے میں آج کل شاید منگنی کا توڑنا بڑا آسان سمجھا جاتا ہے، شادیوں کو توڑ دینا شاید بڑا آسان سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، جو ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں دکھوں کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھیں۔ شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ شاید ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں، پیرنٹس شاید یہ سمجھتے ہیں بچے کی جلدی سے شادی کرا کے ہم اپنی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ کیا شادی کرانے سے ہم ذمہ داری سے آزاد ہوتے ہیں، یا ذمہ داری کی ایک نئی دنیا کا آغاز کرتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے یا اپنے بیٹی کی نئی ذمہ داری کی ایک دنیا کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ محض شادی کروا دینے سے ہم اپنی ذمہ داری سے آزاد ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنی اولاد کو کس بندھن میں باندھ رہے ہیں اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کی بنیادیں مضبوط کریں، ان کی تعلیم مکمل کروا کر، تعلیم ویسے تو کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی، مگر ان کو ایک ساؤنڈ ایجوکیشن کے بیک گراؤنڈ، ایک ساؤنڈ ایجوکیشن کا فاؤنڈیشن دے، تاکہ وہ اقتصادی طور پر، مالی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر سکے اور آگے جا کر اپنے گھرانے کو سمجھا سکے۔ شادی کے متعلق غیر ضروری طور پر اپنی اولاد کو پریشرائز نہ کرے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا نوجوان لڑکے یا لڑکیاں والدین کے دباؤ میں آ کر، سوسائٹی کے دباؤ میں آ کر، رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کر، لوگوں کے دباؤ میں آ کر شادی کرتے ہیں۔ وہ خود اپنی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر دوسروں کے پریشر کی وجہ سے، اور جب آپ دوسروں کی پریشر کی وجہ سے ایسی ذمہ داریوں پر کمپرومائز کرتے ہیں تو آگے چل کر ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شادی کے بارے میں ایک اور بات کرنے سے پہلے میں صرف حوالتاً یہ بات عرض کرتا جاؤں گا، شادی بیاہ کے بارے میں مولا کے بڑے فرامین ہیں، سادگی کے بارے میں، سمپلسٹی کے بارے میں، فضول خرچی سے بچنے کے بارے میں۔ شاید معلوم نہیں یہ فرمان کبھی آپ نے سنا ہے یا نہیں، یہ ایک تعلیقہ ہے۔
اور اس تعلیقے سے ایسا لگتا ہے، اور اب جو مولا کا رویہ ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ اب یہ جماعت ماننے والی نہیں ہے، اس لیے اب ان کو زیادہ بولنا بیکار ہے، کیونکہ فرمان کی رسپیکٹ بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ مولا کے پچھلے جامع کا تعلیقہ ہے۔ سوری، مولا سوری سے تعلیقہ کا آغاز کرتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس۔ سوری the well-to-do foolishly indulged in expensive marriage occasions۔ بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، مولا نے فرمایا کہ جو کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ احمقانہ طور پر فولشلی شادی بیاہ میں خرچے میں ملوث ہوتے ہیں۔ I'm sorry again، امام فرمایا مجھے بڑا دکھ ہے۔ In spite of my so many telegrams for marriage and betrothal, children spend too much money on too many parties and invitation۔ بڑا افسوس ہے، مولا نے فرمایا کہ میرے اتنے تار تعلیقے اور فرمان کے باوجود میرے بچے ابھی تک فولشلی ان شادیوں میں، پارٹیز میں، دعوتوں میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر حاضر امام کا تعلیقہ ہے، You should exercise every economy both in your private and business lives۔ سنبھال کے زندگی گزارو۔ I advise you therefore to pay particular attention to my grandfather's فرمانز on expensive clothing, receptions and wedding۔ شادی، ریسیپشن اور مہنگے کپڑوں کے بارے میں میرے دادا جان کے فرمان پر دھیان دینے کی یاد دہانی کرواتا ہوں۔ آگے مولا فرماتے ہیں unnecessary expenditure, foolish extravagance۔ غیر ضروری اخراجات احمقانہ فضول خرچی ہے۔ شادی بیاہ میں خوشی منانے کا ہمیں حق ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس خوشی سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے وہ دیکھنا ہمارا فرض ہے۔ اپنی سوسائٹی کا دھیان رکھیں، اپنے اڑوس پڑوس کا دھیان رکھیں، اپنے ماحول کا خیال رکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہیں ہم خود اپنے لیے مسائل کو دعوت تو نہیں دے رہے۔ شادی بیاہ کے حوالے سے جو ایک اور بہت اہم مسئلہ جماعت میں ابھر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہماری جماعت میں جماعت سے باہر شادی کرنے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ ہمارے لڑکے باہر شادیاں کر رہے ہیں، جماعت سے باہر ہماری لڑکیاں باہر شادی کر رہی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی امام کا تو فرمان ہے کہ آپ پل باندھیں، آپ دوسری قوموں کے ساتھ پل باندھیں۔ کیا دوسری قوموں کے ساتھ پل باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسماعیلی لڑکا غیر اسماعیلی میں شادی کرے اور ہر اسماعیلی لڑکی غیر اسماعیلی میں شادی کرے؟ پھر جو اس پاٹ پہ آ کر حاضر امام کی بیعت کرتے ہیں اور جو جماعت کا ایک دائرہ بنتا ہے، جو جماعت کا ایک حلقہ بنتا ہے، پیری مریدی کا ایک رشتہ بنتا ہے، جماعت کی ایک باؤنڈری بنتی ہے، اس کی سنبھال کون کرے گا؟ امام نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو برج بنانے کا حکم دیتے ہیں، ہم آپ کو پل کراس کرنے کا نہیں کہتے ہیں۔ اور دوسرے اقوام کے ساتھ کس طرح برج باندھنا، ایک ایک قدم کس طرح اٹھانا، اس کی ہدایت مولا اداروں کو دیتے ہیں اور ادارے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اداروں یاد رکھیے، ہم جو اپنی مذہب کی پریکٹس کرتے ہیں، امام اور مرید کے ریلیشن میں ہماری جو مذہب کی پریکٹس ہے، اس میں ماحول کا بڑا دخل ہے۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے مذہب کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اگر ایک ہمارے مذہب کے باہر کا آدمی آ جاتا ہے، آپ دیکھیں ماحول کیسا بن جاتا ہے۔ وہ گھرانہ کیسے پروان چڑھے گا جہاں مذہب کی پریکٹس کی بنیاد نہیں ہے۔ مولا نے اپنے فرامین میں اس کے بارے میں ہمیں ہدایت دی ہے۔ خاص طور پر مولا نے ہمارے جماعت کی لیڈیز پر یہ زور دیا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ہمارے دادا جان نے کئی مواقع پر آپ کو فرمایا تھا کہ جیسے جیسے ہمارے نوجوان نسلیں بڑی ہوتی جاتی ہیں تو یہ ہماری جماعت کی خواتین ہی ہیں جو زیادہ تر ان کی تعلیم و تربیت میں رہنمائی کی ذمہ دار ہیں۔ مولا فرماتے ہم چاہتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو بنیادی معاملات میں یہ سکھانا چاہیے
کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس معاشرے میں رہتے ہیں. آیا یہ معاشرہ امیر ہے یا غریب, آیا وہ خود امیر ہے یا غریب, ان کی پرورش اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے دعا بندگی ادا کریں, جماعت کے حدود کے اندر رہیں, جماعت کے لمٹس کے اندر رہیں, جماعت کے قوانین کے اندر رہیں, جماعت کے طور طریقوں کے مطابق رہیں اور جماعت کے مکمل ممبران بنیں. یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں. یاد رکھیے, ہم میں سے جو بھی اپنے جماعت سے باہر ایک بہت ہی معمولی سی اور عام بات سمجھ کر وہ رشتہ بنا لیتے ہیں, یاد رکھیے یار یہ راستہ بڑا دشوار ہے, اس میں بڑی تکالیف ہے, اس میں آگے بڑے مسائل ہیں. اس میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کے مسائل ہوتے ہیں تب بھی ہمارے پاس آتے ہیں. مولانا حاضر امام نے رنگون میں اس کے بارے میں جماعت میں فرمان فرمایا تھا اور یہ بہت اہم فرمان ہے جو غور سے سننا چاہیے. امام نے فرمایا, the second point of importance is concerning your marriages. Many spiritual children have decided to get married outside the community. بہت سے لوگوں نے جماعت کے باہر شادی کی ہے. And have then come to the council and have said, may our wives and our children become Ismailis. پہلے باہر شادی کر لیتے ہیں, پھر کاؤنسل سے آ کر کہتے ہیں ہمارے شوہر بیوی بچوں کو اسماعیلی بنا لیں. Well, the problem isn't the question of your marrying outside the community so much as the order in which you do it. امام نے فرمایا طریقہ یہ صحیح نہیں ہے. You cannot present the council with a set of fait accompli and they say, please sanction this. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کام کر لیں پھر کاؤنسل سے آ کر کہیں میں نے یہ کام کیا ہے آپ اس کو سینکشن دے دیں. امام نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا ہے. Do it the other way around if you have to do it. اگر آپ کے مسائل ہیں تو آپ اس طریقے سے کریں. Come to the council. پہلے کاؤنسل کے پاس آئیں. And say to the council, I have this problem. کاؤنسل سے کہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے. Remember, they are your brothers and sisters. They will not judge you harshly. وہ آپ کے بھائی بہن ہیں, آپ سے شفقت سے پیش آئیں گے. But come to them, explain your problem and ask their consent and sanction. پہلے آپ آئیں, ان سے بات کریں, ان کی رضامندی حاصل کریں. And then, if it is a difficult case, they will refer to me. اگر یہ ایک مشکل معاملہ ہے تو وہ مجھے بھیجیں گے. اتنی آسان بات نہیں ہے کہ بھئی امام نے کوئی فرمان نہیں فرمایا, جماعت میں کوئی بات نہیں ہو رہی, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, بس یہ ساری باؤنڈریز ابھی کھول دی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے دینداروں, ہم اپنے مذہب کی بنیادوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں اور یہ ہماری پریکٹس کا حصہ ہے. آپ کراچی سے باہر نکلیں اور اوپر کی طرف جائیں, پنجاب جائیں, چترال کی طرف جائیں تو پتا چلے گا جہاں یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جماعت سے باہر شادیاں کی گئی ہیں وہاں ایروژن ہوا ہے, یعنی لوگ ہزاروں کی تعداد میں مذہب سے نکل گئے. کیونکہ آپ کس طریقے سے اسماعیلی مذہب کی پریکٹس کریں گے جب گھرانہ اسماعیلی نہیں رہتا ہے. مذہب کی پریکٹس آئسولیشن میں نہیں ہوتی ہے, مذہب کی پریکٹس سوسائٹی میں ہوتی ہے. ہم کس طریقے سے یہاں اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں؟ آپ اکیلے اٹھ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کوئی بھی اسماعیلی نہ ہو, کتنی تکلیف ہوتی ہے مذہب کی پریکٹس کرنے. تو امام نے فرمایا ضرورت ہوگی تو وہ ہم کو ریفر کریں گے. If not, they will give judgment themselves. But you must keep the principle, you must go to the council, ask their advice and consent to begin with. اس معاملے کی شروعات یہ نہیں کہ پہلے میں باہر کمٹ کر کے آتا ہوں, شادی بھی کر لیتا ہوں, پھر جماعت میں آ کے بات کرتا ہوں. امام نے فرمایا اگر تمہارا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی شروعات کاؤنسل سے ہوگی, ادارے سے ہوگی. پہلے آپ ادارے سے آ کے بات کریں اور یقیناً جو ان معاملات میں انوالو ہوتے ہیں اگر وہ پہلے اداروں سے آ کے بات کرے تو انہیں اس بات کا پتا چلے گا کہ یہ راستہ کتنا مشکل اور کتنا دشوار ہے. دینداروں, بات مذہب کی نہیں ہے, منائی مذہب کی وجہ سے نہیں ہے, منائی یہ ہے کہ مذہب
सोसाइटी के, एक खास सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, और जब हम अपनी सोसाइटी के फ्लेवर पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसका असर हमारे ईमान पे और उसके बाद आने वाली नस्लों पे क्या पड़ता है वो हमें नहीं मालूम। और कितना दुख का सामना करना पड़ता है कि ऐसे घराने भी हमें मिल रहे हैं जहां वालिद कहता है, हमारे 2 बच्चे हैं, क्योंकि मियां बीवी डिवाइडेड है मजहब में, एक कहता है मैं बेटे को सुन्नी बना रहा हूं, बाप से कहा तुम इसको जमात खाने ले जाओ, इसको इस्माइली बनाओ। उस घर का क्या हाल होगा आप सोचें, जिसमें एक बच्चा सुन्नी बन रहा है और दूसरा इस्माइली बन रहा है। सुन्नी इस्माइली ये मसला नहीं है, मसला दोनों के लिए अपने मजहब की प्रैक्टिस करना है। इसलिए बहुत गौर और फिक्र से कोई फैसला करना चाहिए, और ऐसा कदम उठाने से पहले जरूर अपने आप से ये सवाल करें, रिश्तों के मसाइल होते हैं, प्रॉपर मैच मिलने का प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम क्या देकर क्या लेते हैं। शायद हमें अच्छा रिश्ता मिल जाता है, लेकिन क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमने 100 रुपया दे के 10 रुपया हासिल किया है या 10 रुपया दे के 100 रुपया हासिल किया है, हमने कॉम्प्रोमाइज क्या किया है। तो अगर हम जमात के अंदर रहकर अपनी जात में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो हम अपने आने वाली जिंदगी को और आने वाली नस्ल को बेहतर बना सकते हैं। हमारे घर के खुशगवार माहौल, जब शादी हो जाती है, 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, मियाँ बीवी होते हैं, जिनमें खुदा न खास्ता आगे जाके मसाइल होते हैं। चंद प्रिंसिपल्स उसके बारे में अर्ज करके मैं आगे लूंगा कि शादी के बाद, एक बहुत अच्छी कहावत है कि शादी से पहले दोनों आंखें खुली रखिए। आपको जिसको भी सिलेक्ट करना है अच्छी तरह से जांच के आप शादी करें, मगर शादी के बाद एक आंख बंद करें। क्या मतलब? उसके बाद, शादी के बाद फिर आप जजमेंट देना छोड़ दे कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। एक आंख बंद कर ले, यानी वो जिन आंखों से बुराइयां देखते थे अब वो बंद कर दीजिए। अब अपने स्पाउस में, अपने जीवन साथी में जो अच्छाइयां हैं सिर्फ उसी को देखिए, तो जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। कोई भी अपनी शरीक हयात में, अपने लाइफ पार्टनर में परफेक्शन न ढूंढे कि मुझे परफेक्ट जीवन साथी मिलना चाहिए जो मेरी बीवी में या मेरे शौहर में नहीं है, किसी में भी नहीं है। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे मेरी बीवी ने कबूल किया है, तो मेरी बीवी अगर इम्परफेक्ट है और सब इम्परफेक्ट है तो मुझे भी उसको इसी तरह कबूल करना है। खुदा की जात के सिवा जमीन पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक दूसरे की खूबियों को देखें, एक दूसरे की अच्छाइयों को एप्रिशिएट करें, और खुदा के वास्ते नैगिंग कहते हैं नुक्ताचीनी को, बात बात में शौहर को डांटना या बात बात में बीवी को डांटना या बात बात में शौहर को नीचा गिराना या बात बात में बीवी को नीचा गिराना या बात बात में एक दूसरे की बुराई और नुक्ताचीनी जाहिर करना या लोगों के सामने क्रिटिसाइज करना, ये घरों में दीवारें खड़ी करती है, दरारें लाती है, इससे खानदान टूटता है। हमें जिंदगी भर जिनके साथ गुजारना है उनकी कदर करना सीखें। आप देखें, ये हैवान चरिंद परिंद भी दिन भर अपने रोजी रोजगार कमाने के बाद शाम को सुकून के लिए अपने घोंसले में आते हैं। हम भी दिन भर भटकने के बाद अपने दुनियावी सुकून के वास्ते जो बेहतरीन जमीन पर खुदा ने जन्नत हमको दी है, वो हमारा घराना है, वो हमारी फैमिली है, उसकी कदर करें। उस घर में जो मौजूद एक एक मेंबर की कदर करें, उसकी तारीफ करें, उनका एहतराम करें, क्योंकि उन्हीं के साथ हमें जिंदगी गुजारनी है और वही दुनिया में, जिंदगी में हमारे खुशियों के जिम्मेदार हैं। घर की बुनियाद, खानदान की बुनियाद मटेरियलिस्टिक अप्रोच, मादी अप्रोच पे न रखे कि मेरा मकान कैसा है, मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरी गाड़ी कैसी है, देखो उसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, देखो वो कितना आगे निकल गया, तुम पीछे रह गए हो। ये बनावटी जिंदगियां हैं। दूसरों से कंपेयर करके हम अपनी जिंदगी को खराब करेंगे। अपने खानदान की बुनियाद रूहानियत पे रखे। द फैमिली विच prays together, stays together। वो खानदान जो साथ मिलकर इबादत करता है, हमेशा साथ मिलकर रहता है,
تو گھر کی بنیاد نورانیت پہ رکھیں، باطنیت پہ رکھیں، عبادت پہ رکھیں، شفقت اور محبت پہ رکھیں، بندگی پر رکھیں، نہ کہ ان دنیاوی اینٹوں کے اوپر اور دنیاوی مادی چیزوں کے اوپر۔ اور ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے کہ شاید کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ہماری جماعتی خدمت کی وجہ سے بھی ہماری فیملی لائف سفر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ سیوا میں اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ان کا گھر سفر کرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں گھر کا کچھ بھی ہو جائے مجھے جماعت کا کام کرنا ہے۔ دیکھیے مولا نے ایسی خدمت بھی کبھی نہیں بولی ہے۔ ہماری سب سے پہلی خدمت اپنے گھرانے کی ہے، ہمارے سب سے پہلی ذمہ داری اپنے گھرانے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہم خدمت نہ کریں، مگر خدمت میں بھی ایک بیلنس ہو۔ اپنی خدمت، اپنے گھرانے کی خدمت، اپنے ماں باپ کی خدمت پہلی خدمت ہے۔ جماعت میں اگر میں نہیں پہنچا تو کوئی بھی میرا کام کر لے گا، لیکن میری ماں میرے باپ کو، میرے بیوی بچوں کو میری ضرورت ہے، تو وہاں کوئی دوسرا آدمی تو نہیں جائے گا نا۔ تو ہماری جماعتی زندگی کی وجہ سے بھی ہماری جو گھریلو لائف ہے، فیملی لائف ہے، وہ سفر نہیں ہونی چاہیے۔ اولاد اور ماں باپ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جنریشن گیپ جسے کہا جاتا ہے۔ اولاد پیرنٹس کو نہیں سمجھ سک رہے ہیں، پیرنٹس اولاد کو نہیں سمجھ سک رہے ہیں۔ اندارو دیکھیے ایک بات ہے، خلیل جبران نے کہا ہے ہماری اولاد ہماری پراپرٹی نہیں، ہماری اولاد نے ہم سے جنم لیا ہے، ہم نے ان کو جنم دیا ہے، مگر وہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک انڈیویجول ہے، ان سب میں روح ہے، ان سب کی اپنی اپنی شخصیت ہے، اور ہمیں ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ والدین کی یہ کوشش ہو کہ اپنی اولاد کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر میری سوچ 1960 اور 1970 کی ہے اور میں سن 2000 میں اپنے بیٹے پر اپنی سوچ نافذ کرتا ہوں تو میرا بیٹا نہیں سمجھ پائے گا مجھے، اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس اور اولاد کے درمیان ڈائیلاگ ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سمجھ پا رہی ہے تو ہم اس بات کو اس طرح قبول کریں، ہم ایک دوسرے زمانے سے بول رہے ہیں، وہ ایک دوسرے زمانے میں تعلیم لے رہا ہے، اس کا زمانہ اور ہے، میرا زمانہ اور ہے، اس کی ضرورت اور ہو گئی ہے، اس پہ پریشر اپنا ہے، تو بچوں کی طرف سے اس کو شکایت کے طور پہ نہ لے کہ میری اولاد میرا خیال نہیں کرتی ہے یا ہماری بات نہیں سنتی ہے۔ ممکن ہے انڈیویجول پرابلم بہت جگہ پہ ہوں گے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں، پیرنٹس اولاد کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اولاد بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرے میرے پیرنٹس اگر مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ڈفرنٹ لیول پہ بول رہے ہیں، میرا ایک ڈفرنٹ لیول ہے، مگر آخرکار وہ میرے ماں باپ ہے، ان کا مجھ پہ کچھ حق پہنچتا ہے، انہوں نے مجھے جنم دیا ہے، میری ان کی جانب کو ذمہ داریاں ہیں۔ تو بجائے ایک دوسرے سے کھینچے رہنے کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے وی آر بورن ود ڈفرنسز، ہم اختلافات کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، کسی دو آدمی کا چہرہ آپس میں نہیں ملتا، اور مولا نے فرمایا وی شوڈ لرن ٹو لیو ود آور ڈفرنسز، ہمیں اپنے ان اختلافات کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے۔ تو اگر ہمارے خیالات نہیں ملتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے گھر کا سکون چلا جائے یا گھر کی محبت ختم ہو جائے۔ ایک دوسرے کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرے، پیرنٹس اپنی جگہ پہ درست ہے، اولاد اپنی جگہ پہ درست ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے سختی یا کٹر پن جو ہے وہ دراڑیں پیدا کرتے ہیں، توڑ دیتا ہے چیزوں کو۔ لکڑی جب سوکھ جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، آپ اس کو موڑتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے۔ جس میں زندگی ہے، جس میں لائف ہے، اس میں فلیکسیبلٹی ہے، تو کوشش کر کے اپنی زندگی میں فلیکسیبلٹی رکھیں، تھوڑی سی لچک رکھیں، اولاد کو ایکوموڈیٹ کرنے میں، پیرنٹس کو ایکوموڈیٹ کرنے میں تھوڑا سا ہم آپس میں لچک رکھیں۔ ہمارے فیملی کا ایک بہت امپورٹنٹ
सेगमेंट जो है हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे बड़ी उम्र के माँ बाप या हमारे दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, बड़ी उम्र के लोग, शफकत से हम जिन्हें बुजुर्ग कहते हैं, ये हमारी जमात के, हमारे फैमिली के, हमारे घर के सरमाया होते हैं। जिस तरह एक पुराना दरख्त होता है सालों से और वो पूरे पाड़े पर या पूरे घर पे साया कर रहा होता है, इस तरह बुजुर्गों का घरों पे एक साया होता है, बुजुर्गों की घरों पे रहमत होती है। ये वो बुजुर्ग ही हैं जिनके हम बगीचे हैं। आज छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं और उनके माँ बाप हैं, ये जो दादा दादी हमारे बड़ी उम्र के ग्रैंड पेरेंट्स हमारे जो हैं, हम उनके बगीचे के फूल हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, फल हैं, वो हमें देख के खुश होते हैं। उनकी जगह हमारे घरों में है, घर से बाहर नहीं है। ये तो मजबूरी होती है। ये हमारे ईस्टर्न ट्रेडिशन, इस्लाम की ट्रेडिशन, इस्माइली ट्रेडिशन की चीज नहीं है कि हम बुजुर्गों के वास्ते सीनियर सिटीजन होम बनाएं। ये मजबूरी है। बुजुर्गों का मकाम, बुजुर्गों की जगह उनकी औलाद के साथ होती है, उनके घरों में होती है। मगर हमारी एक ऐसी अजीब हालत हो जाती है कि हम बुजुर्गों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद इसकी वजह यह है कि हम पर भी दबाव होता है, हम पर भी प्रेशर होता है, या हमें ऐसा लगता है कि जिसने अपनी जिंदगी गुजार ली है। देखिए, अगर हम माँ बाप हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं और हमारे माँ बाप साथ में हैं, तो हमारा कितना ध्यान अपनी औलाद की तरफ होता है और कितना कम ध्यान अपने माँ बाप की तरफ होता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप हमारा माजी होता है, गुजर गए, अब उनके जाने का टाइम है। हमारी औलाद हमारा फ्यूचर है, मगर हम तो अपने माँ बाप के फ्यूचर है ना। हमारी औलाद हमारा मुस्तकबिल है, हमारे माँ बाप हमारा पास्ट होगा, मगर हम तो अपने माँ बाप के फ्यूचर है ना। वो तो हमसे कुछ उम्मीद, कुछ तवक्को रखते हैं, भले वो हम उनके प्रॉपर्टी नहीं है, मगर हमारे कुछ शफकत, कुछ मोहब्बत की जिम्मेदारी तो है। वो हमसे पैसा नहीं मांगते। देखिए दीनदारों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो घर को मजबूत रखती है वो मोहब्बत है। एक डॉक्टर अपने आर्टिकल में लिखता है कि मेरे पास जो भी मरीज आता है, कहता है शायद आपको बहुत अजीब लगेगी मेरी ये बात, जो भी मरीज मेरे पास आता है मैं उससे पहला सवाल पूछता हूं कि तुम अपने दुख की बात किसके साथ करते हो। वो कार्डियोलॉजिस्ट है, दिल के मर्ज की इलाज करता है। कहता है मैं अपने मरीज से पहला सवाल पूछता हूं कि तुम अपना दुख दर्द किसके साथ बांटते हो, तुम अपने प्रॉब्लम्स किससे शेयर करते हो। क्या डॉक्टर, मैं मर्ज के लिए आया हूं, ये घर के मामलात है। वो कहता है कि मुझे हैरत होगी कि कितने डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो ये जानने की कोशिश करते होंगे कि उनका मरीज जो है उसको शफकत, मोहब्बत कितनी मिलती है, वो तन्हा है या घर में है, उसको प्यार मिलता है, किसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। कहा इस पे डिपेंड करेगा उसकी सेहत कितनी है, कैसी रहेगी और उसकी उम्र कितनी रहेगी। उसने कहा कि ये मैं साइंटिफिकली आपको साबित करके बताता हूं, वो मरीज जिनको घर में मोहब्बत मिलती है, बीवी बच्चे माँ बाप दोस्त बिरादरों से मोहब्बत मिलती है, वो उन मरीजों के मुकाबले में जिनको मोहब्बत नहीं मिलती, जिनके घर में मसला है, दुख है, नफरत है, तकलीफ है, उनके मुकाबले में बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे और बहुत लंबी जिंदगी गुजारेंगे। दे कॉल इट द हीलिंग पावर ऑफ लव। जो मोहब्बत है उसकी शिफा की ताकत। आप हजारों डॉलर्स अपने मां बाप को भेज दें, मगर 5 मिनट आप अपनी मां या बाप या बुजुर्ग का हाथ थाम कर बैठे उनके समझ, सिर्फ टच ऑफ लव उसको दें, फर्क महसूस होगा हमें।
ہمیں یہ فرق محسوس ہو. ہم سب کو اس راستے سے گزرنا ہے. ایک گھر میں مثال دیتے ہیں، ایسے ہی فیملی بیٹھی ہوئی تھی، ایسا ہی چل رہا تھا. چھوٹے بچے ہیں، ان کے پیرنٹس گرانڈ پیرنٹس بیٹھے، وہ بیچارے بزرگ ہو گئے ہیں، بڑی عمر کے، کو کھاتے ہیں تو گراتے ہیں، چمچ ہاتھ سے گرتا ہے، پیالہ ہاتھ سے گرتا ہے. تو بہو نے کہا، بیٹے نے کہا، یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے. تو گھر میں میس کر رہے ہیں، بچے میس کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ممی ڈیڈی میس کر رہے ہیں نا، وہ بری بات ہے. کہا اس کا کچھ علاج کریں، ان کو ہم الگ ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں، یہ ڈائننگ ٹیبل خراب کرتے ہیں. یہ تو تشبیہ ہے سر. اور ان کے لیے ہم لکڑے کے برتن لاتے ہیں، لکڑے، تاکہ گرے تو ٹوٹے نہیں. لے آیا اور ماں باپ کو الگ بٹھا دیا اور لکڑے کے برتن میں، اور دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. کھانا تو وہ کھا رہے ہیں، رو رہے، پیٹ کی بھوک نہیں ہے ان کو، شفقت اور محبت کی بھوک ہے. پھر دیکھا اپنے بچوں کو کچھ دنوں کے بعد کہ لکڑیوں سے کچھ بنا رہے ہیں. کہا بچوں یہ تم لکڑی سے کیا کھیل رہے ہو؟ کہا ممی ڈیڈی لکڑی کے برتن بنا رہے ہیں، تاکہ جب آپ کی عمر بڑی ہو جائے گی تو آپ کو دینے کے لیے ضرورت تو پڑے گی. یہ سوئی کے پیچھے دھاگا جسے کہتے ہیں نا، جیسا ماحول ہم اپنے گھر کا رکھیں گے ویسے ہماری اولاد ہم سے سیکھے گی. جو ٹریٹمنٹ ہم اپنے ماں باپ کو دیں گے وہ ٹریٹمنٹ ہماری اولاد ہمیں دی گی. مولانا حاضر امام اپنے فرمان میں فرماتے ہیں، ٹورنٹو کا فرمان ہے اور اس میں کتنی شدت ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں. امام نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مغربی دنیا میں آپ نے آپ کو آباد کرنے کا مطلب ایک مختلف قسم کی خاندانی زندگی کی طرف دیکھنا بھی ہے. وہاں تو بچہ الگ، جوان الگ، بزرگ سینئر سٹیزن میں، یہ سب پہلے سیٹیسائڈ کیا ہوا ہے. امام نے فرمایا مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کے والدین اور ان کے والدین کی عمر بڑھتی ہے، وہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی قربت چاہتے ہیں، وہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، وہ غمگین ہو سکتے ہیں، وہ ناخوش ہو سکتے ہیں. اگرچہ مغربی دنیا کی اکنامک لائف کی طرف سے آپ پہ دباؤ ہیں، مولا نے فرمایا میں نے قبول کیا، پھر بھی بڑی عمر کے افراد کے لیے محبت اور شفقت اور ان کے لیے فکر ہمارے طریقے کی ایتھک کا حصہ ہے. یہ ہمارے مذہب کے ایتھک کا حصہ ہے. جو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. مولا کبھی بھی جماعت کو ریکویسٹ نہیں کرتے ہیں، مولا فرمان کرتے ہیں. مگر یہاں مولا اس فرمان میں فرماتے ہیں میں عرض کرتا ہوں، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل اسے ذہن میں رکھے، اگرچہ یہ مشکل ہو سکتا ہے، تاہم جو جماعت اپنے آپ کو مغربی دنیا میں آباد کر رہی ہے یہ ہمارے لیے ایک فکر کی بات ہے. اور مولا نے فرمایا جن کو دیکھنا ہے ان کے لیے لکھا ہوا ہے. خدا نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ان کی طرف سے زیادتی ہو مولا نے فرمایا تو بھی برداشت کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے اگر بڑی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کے کسی کام کے لیے اف تک نہیں کرنا. یہ قرآن کی آیت ہے. ان کی کسی بات کے لیے اف تک نہیں کرنا. ولا تنہرہما، اور ان کی انسلٹ نہیں کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے شفقت سے اور محبت سے بات کرنا. خدا نے اس وقت بھی فرمایا ان کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں. بزرگ اپنی عمر میں ہوتے ہیں تو اپنے لیول کی بات کرتے ہیں. کبھی نوجوان بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بزنس کی بات کرتے ہیں. بزرگ آ کے کوئی مشورہ دیتا ہے
ہم ڈانٹ دیتے، ابا جی آپ خاموش رہیں، آپ کو کیا پتا ہم کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو جس بات کا علم نہیں آپ بیچ میں بولتے کیوں ہیں؟ ارے جس کو میں نے بولنا سکھایا یہ مجھے بول رہا ہے کہ تم کو بولنا نہیں آتا۔ ممکن ہے وہ آپ کے لیول کی بات نہ کر رہے ہو، مگر انسان کا احترام ہوتا ہے۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے کہ جب تم نے جنم لیا تمہیں گوشت کے ٹکڑے کے طور پہ تھے، لوتھڑے تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا تم کو، تمہارے ماں نے اپنے کلیجے سے لگا کر، ماں باپ نے رات دن کی نیند حرام کر کر تمہیں انسان بنایا، آج تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ بھی آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ خاموش رہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، اور ان کو ٹائم چاہیے، ان کو پیسہ نہیں چاہیے۔ محبت اور یہ فیملی کی یونٹی جو ہے، یہ دنیا کے جو ہمارے ٹیلی ویژن کے ٹائمنگز ہیں اور ہمارے کاروبار کے اور ہمارے پیسے کمانے کے ٹائم جو ہیں، یہ ہمارے خاندان کا ٹائم ہم سے لے رہا ہے اور ہمارے گھرانوں کو کمزور کر رہا ہے۔ وہاں سے ٹائم بچا بچا کر وہاں ڈالیں جہاں ہماری اصل پونجی ہے، اور وہ ہمارے فیملی ہے۔ کل کو جب ہم پہ برا وقت آئے گا تو شاید ہمارا پیسہ یا ہمارا کاروبار یا ہمارے دوست برادر نہیں، کہتے انسان فیملی میں پیدا ہوتا ہے، فیملی میں مرتا ہے۔ کل جب 4 آدمی کے اٹھانے کا وقت آئے گا تو کوئی یہ نہ پوچھے گا اس کا کاروبار کون سا تھا، اس کے دوست برادر کتنے تھے، پہلا سوال پوچھتے ہیں فیملی ممبر کہاں ہیں اس کے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس لیے خدا نے فرمایا ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، اور ان سے کریمانہ پیار، محبت اور شفقت کی باتیں کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت سے، شفقت سے اپنے بازوؤں کو اس کے آگے پھیلا دینا کہ بولو ابا جان، امی جان یا بزرگان، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے جماعت کے ان نوجوانوں کو جو جماعت میں بے شمار خدمات کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم خدمت انجام دیتے ہیں، جو بزرگوں کو جماعت کھانے لاتے ہیں اور بزرگوں کو گھر پہنچاتے ہیں۔ آفرین ہے، ہمارے تمام خدمت جو ہے وہ قابل تعریف ہے، مگر اس کا جو اثر ہے، کتنے دلوں کو آپ کتنی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اور کتنی دعائیں، جو خالص دعائیں بزرگوں سے ملتی ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کتنا اچھا کام ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، خدا فرماتا ہے رحمت سے اپنے بازوؤں کو ان کے آگے پھیلا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو کہ میرے پروردگار ان پہ ایسا ہی رحم کرنا جیسا انہوں نے اس وقت ہم پہ کیا تھا جب ہم بچے تھے، کہ خدایا جس طرح انہوں نے اپنے گود میں پیار سے ہمیں سنبھالا ہے، تو بھی اتنے ہی پیار اور محبت سے انہیں سنبھالنا۔ اگر اس رویے کا تھوڑا سا بھی حصہ ہمارے زندگی میں آ جائے، پیر نے فرمایا 14 رتن کی بات اس سے پہلے میں کر چکا ہوں، ریکارڈنگ اویلیبل ہے، اس میں ہے کہ چھٹھو رتن تو ہیت پریتے مات پتانی سیوا کی، چھٹا جوہر یہ موتی تمہارے واسطے ہے، پیار محبت سے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ بھائی ایوو امولک رتن تو ہردا مائے دھریے، یہ بڑا قیمتی موتی ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اسے اپنے دل میں رکھنا۔ اور آخری بات صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر میں یا گھر ٹوٹنے یا گھر سے الگ ہونے، بچہ الگ رہتا ہے اس سے کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے ایک ہی کمرے میں سب رہتے ہو، الگ الگ مکان میں رہے، پیار محبت سے رہے، مگر ایک بہت بڑی وجہ یہ ایک روایت سی بن گئی ہے، شاید گھر میں کسی کی بیٹی آتی ہے، بہو آتی ہے تو کہتے ساس اسے برداشت نہیں کر سکتی یا بہو ساس کو برداشت نہیں کر سکتی، ایک عجیب سا مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان دونوں کا کیا موازنہ۔ جو ماں اپنے بیٹے کی شادی کرواتی ہے
جو باپ اپنے بیٹے کی شادی کرواتا ہے، ماں اپنے بیٹے کی شادی اس لیے کرواتی ہے نا کہ اس کا بیٹا آباد ہو، خوشحال رہے، اپنا گھرانہ بنائے، تو پھر اپنے بچے کو آزاد تو چھوڑے، پھر اپنے بچے کو انڈیپینڈنس دے۔ اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی میں خوش ہے اور اسے اپنی بیوی میں خوش رہنا چاہیے، یہ ایک سائیکولوجیکل پریشر، نفسیاتی دباؤ ماں پہ خاص طور پہ پڑتا ہے کہ یہ بہو آئی جو میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کے لے جائے گی۔ اور آپ دیکھیں ہم کبھی کبھی کتنا عجیب سا چوائس رکھتے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے، تجھے بیوی چاہیے یا ماں چاہیے؟ میری ماؤں اور میری بہنوں، ماں اور بیوی کا کبھی موازنہ ہو سکتا ہے؟ کیوں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے سولی پہ چڑھا؟ اپنے بچے کا گھر ہم پہلے خود بساتے ہیں، ان کے بچے کو ماں بھی اتنی ہی پیاری ہے جتنا اس کو اپنا سنسار، اپنی بیوی، اس کو ایسی کسوٹی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ ہماری محبت، ماں باپ کی محبت اور شفقت کا حصہ ہے کہ بیٹا ہم نے تیری شادی کروائی ہے، تو بتا تو کس میں خوش ہے، اور پھر ہم گریجولی، دیکھیں ہر آدمی اپنا کام کر کے اپنے کام سے وڈرا ہو جاتا ہے، پھر اپنے بچے کے گھر میں انٹرفیئر نہ کرے۔ جماعت نے خاموشی سے سنا، کامڑے صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا، آپ جماعت کا بہت بہت شکریہ۔ خدا بن نور مولانا شیخ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر مضبوطی سے قائم رکھے، مولا کا جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دلدار، اللہم صلی علی محمد۔